اب آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں جوہر ٹاؤن امام بارگاہ منہاج الحسین میں ابو الفضل مولا غازی عباس کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ذرا اس کی وسعت کو دیکھیں، یزید چاہتا تھا حسین دنیا میں نہ رہے، حسین چاہتے تھے یزید دین میں نہ رہے۔ اب بتاؤ فاتح کون ہے؟ واہ صاحب بابا، اب بتاؤ فاتح کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو دین سے اس طرح خارج کر دیا ہے کہ آج اگر کسی صاحب علم مسلمان کے سامنے یزید کو رضی اللہ کہا جائے تو وہ چیخ کر کہتا ہے بے دین کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک تو میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، بعد میں بات آ جاتی ہے، بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جس نے ان کے دربار میں یزید کو رضی اللہ کہہ دیا تھا، 100 کوڑے لگوائے تھے کہ یزید رضی اللہ۔ آ گیا کربلا کا میدان، زہرا کے لال نے چن چن کر قربانیاں پیش کرنی شروع کی۔ میدان کربلا میں جتنے بھی ہاشمی خاندان کے افراد تھے یا جو بھی ان سے تعلق پذیر افراد تھے، ان میں سے 4 پیاسے ایسے ہیں جنہوں نے کربلا میں باقی پیاسوں کے لیے تو پانی مانگا ہے لیکن اپنے لیے پانی نہیں مانگا۔ ان میں سے 2 بیویاں ہیں، اس گھرانے کی 2 پردہ دار مستورات ہیں اور 2 مرد ہیں۔ بیویوں میں سے جو رو پڑے ہیں ان کے ذہنوں میں نام آ گیا ہوگا۔ پہلی خاتون چادر بطول کی ورثہ دار ام المصائب شریکت الحسین سیدہ زینب ہے، جن سے بی بی بطول بوقت شہادت وصیت کر کے گئی تھی کہ بیٹی زینب میرے حسین کو فطرتاً پیاس زیادہ لگتی ہے، بیٹی اس کی پیاس کا خیال کرنا، جب پانی مانگے اسے دوبارہ نہ مانگنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میدان کربلا میں یہی ام المصائب کیا کرے؟ حسین بار بار کہہ رہے ہیں ظالمو ایک گھونٹ پانی مجھے پلا دو، رو کر کہتی ہے زہرا کا لال بس نہیں چلتا، خود پانی تو نہیں مانگا لیکن پکار پکار کر کہتی ہے لوگوں یہ نواسہ رسول ہے، یہ جگر گوشہ علی و بطول ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ پہلی سیدہ یہ ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں پانی نہیں مانگا۔ دوسری پیاسی مستور، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بے اولاد ہے، شادی کے باوجود بی بی رباب کی گود کے صدقے میں خدا ان کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ مجھ سے کہا گیا ہے میری مائیں بہنیں جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنے۔ دوسری مستور بی بی رباب ہے، اصغر کی ماں سیدہ سکینہ کی ماں بی بی رباب ہے، جو خود پیاسی رہی، اصغر کے لیے پانی مانگا، سکینہ کے لیے پانی مانگا، باقی مستورات کے لیے پانی مانگا لیکن اپنے لیے نہیں مانگا۔ جب قید ہو کر حسین کی لاش مبارکہ پر آئی اور لاش حسین کو روتے گرم پر کئی اجزاء میں بکھرا ہوا دیکھا، بی بی تڑپ کر رو کر بدے ہاتھوں سے منہ پیٹ کر رو کر کہنے لگی زہرا کا لال، غریب الزہرا، مظلوم الزہرا، مجھے معاف رکھنا، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو تیرے بدن پر تھوڑی سی خاک اٹھا کر تیرے بدن کو چھپا دیتی، سر پہ چادر ہوتی تو اپنی چادر کا کفن بنا دیتی، لیکن اب اور تو کچھ نہیں کر سکتی، صرف اتنا وعدہ کرتی ہوں آپ کے لاشے کو ریت گرم پر دیکھ کے جا رہی ہوں،
زہرا کا لال یہ کنیز وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور میں سائے میں بیٹھوں گی. یہ ہیں دو مستورات. اب دو مرد جنہوں نے کربلا میں پیاسا رہنا گوارا کیا لیکن پانی مانگنا گوارا نہیں کیا. ان میں سے ایک شہزادہ وہ سید سجاد ہے جو کربلا میں ایسا بیمار ہوا جو 37 سال رو رو کے 35 سال رو رو کے کہتا رہا بابا جب تیرے غم میں رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا. آپ نے بچوں کے لیے بھی پانی نہیں مانگا, اپنے لیے بھی پانی کا سوال نہیں کیا. یہ ہے تیسری پیاسی شخصیت. چوتھی شخصیت جس نے پانی نہیں مانگا, گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں, یہ وہ عباس ہے جس کے لیے بی بی بطول نے جناب زینب سے کہا تھا کہ بیٹی میں یہ 2 کرتے سی کے جا رہی ہوں, جب تیرا بھائی عباس دنیا میں آئے پہلے اس کا دایاں بازو چومنا پھر بایاں بازو چومنا, میرا سلا ہوا کرتا پہنا کر اسے رو کر کہنا عباس ماں زہرا سلام دے رہی. مرحبا مرحبا مرحبا. رو رو کے کہہ رہی تھی عباس میرے حسین کا خیال کرنا. یہ چوتھا پیاسا وہ عباس ہے. 21 رمضان جب مولا علی نے وصیتیں کی, سب کو وصیتیں کر چکے, تو امام کی پاؤں کی طرف سے ایک مستور کے رونے کی آواز آئی. امام نے جب اس کا رونا سنا جانتے تھے کون رو رہی ہے, لیکن ہمیں بتانے کے لیے فرمایا حسن یہ رونے والی کون ہے. کہا بابا ہماری پالنے والی ماں اور عباس کی ماں ام البنین ہے. یہ غم کی راتیں ہیں, آہ بکا کی راتیں ہیں. زہرا کا لال صرف 2 راتوں کا مہمان ہے. امام رو کر فرماتے ہیں ام البنین میرا پیتی سے کھڑی ہو جا. بی بی روتی ہوئی کھڑی ہوئی. فرمایا رونا تیرا حق ہے کیونکہ تیرے سر سے سہاگ کی چادر اتر رہی ہے, لیکن ام البنین جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو اسے اس طرح دھاڑے مار مار کر نہیں رونا چاہیے. بی بی تڑپ کر کہتی ہے مولا اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ آپ نے ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے, لیکن میرے عباس کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. وہ دیکھو دیوار سے لگ کر رو رہا. اب جو مولا نے عباس کو روتے دیکھا آواز دے کر فرماتے ہیں عباس عباس ذرا میرے قریب آ. جیسے عباس قریب آئے بیٹا اور قریب آ جا. قریب ہوئے, امام نے دیکھا حسین کی طرف, دیکھ کر کہتے آ میرا غریب کربلا بیٹا, آ میرا مظلوم کربلا بیٹا. حسین قریب آئے. کہا حسین جی بابا ذرا اپنا ہاتھ بڑھا. رونے والے حسین نے ہاتھ بڑھایا, علی نے حسین کا ہاتھ تھاما, تھام کر کہا عباس اپنا ہاتھ بڑھا. جب عباس نے ہاتھ بڑھایا امام نے حسین کا ہاتھ جب عباس کے ہاتھ میں دیا, بی بی ام البنین تڑپ کر عباس کے ہاتھ پر گری, ہاتھ ہٹا کر رو کر کہتی ہے مولا ہمیشہ غلام سرداروں کے حوالے کیے جاتے ہیں, آپ کائنات کا امام غلام کے حوالے کر رہے ہیں. علی رو کر کہتے ہیں ام البنین مجھے عباس سے وعدہ لینے دو. مرحبا مرحبا مرحبا. عباس وعدہ کر کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, وقت نہیں ہے. آج دل چاہتا تھا
کہ مفصل شہادت پڑھوں گا، لیکن اب میری مجبوری ہے. بس کربلا کے میدان میں وہ وقت آ گیا کہ جناب عباس کو ایک لفظ کہا. کتاب کا نام لے رہا ہوں، پھر لفظ کہتا ہوں. کتاب کا نام ہے معالی سبتین. وہاں سے لے کر میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں. 4 سالہ سکینہ نے، جس کے گرد گرد سیدوں کے 22 پیاسے بچے ہیں، 10 شہزادیاں ہیں، 12 شہزادے ہیں، پانی کے خالی جام بچوں کے ہاتھوں میں ہے. سکینہ بڑی بچوں کو لے کر جناب عباس کے قریب آئی، یوں دامن میں ہاتھ ڈالا، ڈال کر کہتی ہے چچا چچا ذرا مجھے بھی دیکھو، عاتقہ بنت مسلم کو بھی دیکھو، عبداللہ بن حسن کو بھی دیکھو، ذرا ان چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو بھی دیکھو. چچا ذرا جھولے میں سونے والے میرے علی اصغر کو بھی دیکھو. چچا انت حیٌ بنانو افسان، چچا آپ بھی زندہ ہیں اور پھر بھی ہم پیاسے. چچا پانی کب لاؤ گے؟ بابا سے اجازت دلواؤ. مشکیزہ دیا، حسین نے اجازت دی، ہاتھ میں نیزہ سنبھالا، غازی دریا کے کنارے پہنچے. دریا پر 10,000 عمر بن حجاج کے زیر نگرانی لشکریوں کا لشکر تھا. 7 حملے کیے جناب عباس نے. 7ویں حملے پر دریا کے کنارے پر قبضہ تھا. عباس نے چلو میں پانی لیا، پینے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے کہ اگر حسین اجازت دے دے تو پوری کائنات ہمارے قبضہ اختیار میں ہے. حضرت علامہ نجم الحسن کراروی صاحب مرحوم نے، اور عدمت الثاقبہ، یہ کتابیں ہیں اور بھی ہیں جن میں یہ درج ہے کہ جیسے پانی چلو لے کر عباس نے پھینکا، ہاتھوں کو ٹھنڈک پانی کی تاثیر سے محسوس ہوئی. اپنے آپ سے کہتے عباس سکینہ پیاسی رہے، بچے پیاس سے تڑپے، میں ٹھنڈک محسوس کروں. فوراً پانی کو، تری کو آپ نے دامن سے خشک کیا، لے کر جناب عباس دریا سے چلے. جب چلے، عمر بن حجاج نے اعلان کیا کہ خبردار یہ پانی کسی طرح خیام حسین میں نہ پہنچنا چاہے. احاطو بہی، چاروں طرف سے ظالموں نے عباس کو گھیرے میں لیا. 10,000 تیر اندازوں نے عباس پر تیر برسائے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. اگر مجھے معاف کر دو تو میں اگلا فقرہ بھی ادا کر دیتا ہوں کہ صرف تیر نہیں برسائے، بلکہ کچھ تیر انداز ایسے تھے جنہیں حکم تھا کہ اپنے تیروں کو آگ لگا کے رکھو تاکہ کسی طرح خیام میں پانی نہ پہنچ سکے. چاروں طرف سے جب تیر برسے، علی کے علی بیٹے نے ہر حملے کا جواب دیتے ہوئے اپنی سواری کو خیام کی طرف بڑھایا. ابھی جا ہی رہے تھے، چاہتے تھے کہ میں رہوں نہ رہوں، کسی طرح پانی پیاسے تک پہنچ جائے. ابھی جا ہی رہے تھے کہ اس وقت حکم بن طفیل نے آپ کے دائیں بازو پر ایسا تلوار کا وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو شہید ہو کر زمین پر گرا. جیسے گرا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عباس نے اسی وقت گیا، کہا اکبر کا صدقہ لیا. جلدی سے عالم دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، مشکیزے پر جھکے، لڑتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ نوفل ملعون نے آپ کے بائیں بازو پر دوسرا حملہ کیا. آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا. پکار کر کہا اصغر کا صدقہ لیا. اب بتا عباس کیسے لڑے؟ لیکن دل میں حسرت ہے میں رہوں نہ رہوں، کسی طرح مشکیزہ خیمہ گاہ میں پہنچ جائے. بار بار تاویہ سے، آپ کے گھوڑے کا نام ہے، تاویہ سے کہہ رہے ہیں
ताबिया इतना एहसान कर, इतने तेज चल कि मैं किसी न किसी तरफ पानी पहुंचा सकूं। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब हुरमला का तीर आकर मिस्कीने पर लगा, सारा पानी जमीन पर गिरा। अब रोकेगा ताबिया, रुक जा, अब अब्बास जाना नहीं चाहता। जब अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो गए, मिस्कीने से पानी जमीन पर बह गया। फबकफा अब्बास वही रुक गए, सोच रहे अब क्या करूं। अगर खेमे जाता हूं बच्चे प्यासे हैं, दरिया पे जाता हूं बाजू सलामत नहीं है, पानी कैसे भर के लेके चलूं। अभी सोच ही रहे थे, एक जालिम ने तीर छोड़ा जो आकर आपके सीने पर लगा। जैसे सीने पर तीर लगा, आप सोचते जाओ बाजू तो नहीं है, तीर कैसे निकाले। अब उमर में साद ने आवाज देकर कहा, शामियों, कूफियों, जिसने अली से बदला लेना हो, अली के अब्बास से बदला ले लो, इसके बाजू सलामत नहीं है। इतने तीर बरसे, इतनी तलवारें टूटी, इतने नेज़े बरसे कि हजरत अल्लामा अब्बास अजीजी ने खसाइल अब्बास में लिखा है कि जिस तरह शहद की मक्खियों के छनते छत्ते में सुराख होते हैं। नहीं पढ़ी, मैंने समझा के नहीं पढ़ा जी, मैं पढ़ू ना, मेरा बेटा कह रहे हैं न पढ़े। 1400 साल के बाद आप सुन नहीं सकते, अल्लाह जाने हुसैन ने तीर बरसे जिस तरह शहद के छत्ते में सुराख होते हैं। अब्बास का सारा बदन सुराख हो गया। एक जालिम ने अब्बास के पहलू में नेज़ा मारा, एक और ने अब्बास के सीने में फिर तीर मारा। अब तीर निकालने के लिए अब्बास क्या करे, बाजू तो नहीं है। अब्बास झुके, जानुओं को ऊपर उठाया कि तीर जानुओं में लेकर किसी तरह मैं तीर निकालूं। हाय अब्बास, हाय मजलूमियत, हाय गुर्बत। इधर अब्बास का सर झुका, उधर एक जालिम ने गर्ज अब्बास के सर में मारा। गर्ज का लगना था, सर फट गया, दिमाग निकलकर अब्बास के शानों पे गिर गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। पता था उस सैयदा ज़ैनब पे लगा जिसके सर से चादर गिर गई। आवाज देकर कहा, बीबियों, अपनी अपनी चादर संभाल लो, मेरा भाई मारा गया। बस 2 मिनट और मुझे दे दो, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। सर पर गर्ज लगा, सर फट गया। अब हाथ तो है नहीं, अब्बास क्या करे। एक और जालिम ने पीछे नेज़ा मारा, हजरत आयतुल्लाह अब्बास। मैं इनको आजकल बहुत पढ़ता हूं क्योंकि ये जिंदा है। वो लिखते हैं खसाइल अब्बास में कि सिर्फ बाजू शहीद नहीं हुए बल्कि जालिमों ने जनाब अब्बास के पांव भी पता कर दिए थे ताकि पांव के सहारे चलकर कहीं जा न सके। हाय रोने वालों, नेज़े का लगना था अब्बास जीन से जमीन पर आया। रो लो, मैं आराम से पढ़ता हूं। अब्बास जीन से जमीन पर आया। बटन पर क्या है? एक मिनट सदका हुसैन का अब्बास का, जो रो रहे हो 1 मिनट मेरी तरफ देख लो, फिर रोते रहना। अब्बास के जिस्म पर सर से लेकर आखिर तक क्या है? तीर ही तीर, सारे बदन पर तीर है। तो जब अब्बास जीन से जमीन पर मुंह के बल आए तो तीर कहां गए? सारे तीर जिस्म में बेबस हो गए। अब अब्बास ने कहा,
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر عباس نے سلام کیا، ادھر حسین نے لوہا پڑا، عباس الانا انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ سنو گے ایک لوہا اور پڑا، اس نے دروازے پر سیدہ زینب نے پکار کر کہا واحدہ واحدہ